اتنی فضیلت ہے باجماعت نماز کی. 2 بندے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ایک اقامت کہتا ہے دوسرا پڑھے. تیسرا آتا ہے اگر امام کے آگے جگہ ہے تو امام کو وہ ہاتھ لگائے گا, اس کو جگہ دینے کے لیے وہ آگے چلا جائے گا, امام وہ اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے سارے طریقے, لیکن میں نے نہیں سیکھنا وہ ہے جس سے مجھے نوٹ نظر آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. میں کہتا ہوں میرا فیوچر اس میں ہے, نوٹوں میں. جاؤ ان سے پوچھو جن کے پاس بہت سارے نوٹ ہیں, کتنے بڑے مکان ہیں, محل ملازم موج کر رہے ہیں, خود کوئی جیلوں میں ہے, کوئی بھاگا ہوا ہے, نوکر چاکر جو ہیں وہ کھا رہے ہیں, ان محلوں میں سو رہے ہیں. ہے مقدر ان کا, نوٹ بھی بہت ہیں, دنیا کی دولتیں ان کے پاس ہیں. اس کو کہتے ہیں نا اللہ کی پکڑ. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچائے. نمازوں کے بارے میں بھی تمہیں علم ہونا چاہیے. اب یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں نا, اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے, اس میں تو میری اصلاح ہے, آپ کی اصلاح ہے. ٹھیک ہے, آپ آئیں گے 2 نفل پڑھیں گے, اے بلال کون سا عمل ایسا کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بتاتا ہوں 2 نفلوں کی کیا فضیلت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی خاص عمل نہیں, آپ کے سامنے ہے. ہاں, ہر نماز سے پہلے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں, تحیۃ المسجد پڑھ لیتا ہوں. میں نے تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے. آپ نے آگے یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے, یہ کسی ملا پیر کا خواب نہیں ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بات ہے. کتنی فضیلت ہے. تو آ مسجد میں نہ بیٹھ جب تک 2 نفل نہ پڑھ لے. تجھے کیا پتہ ان نفلوں کی قدر کیا ہے, کیا قیمت ہے. یہ نفل پڑھنے کے بعد کرنا اپنی مصیبت کی دعا, اپنے بچے کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, اپنے گھر کے لیے. دیکھ تیری جھولی بھرتا ہے یا نہیں بھرتا. گھنٹوں ذلیل ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں, کبھی کوئی کہیں جا رہا ہے, کوئی وہ پہاڑیوں پہ جا رہا ہے, کوئی فلاں پہاڑی تو چلو, پیدل چلو جی, سرکار پیدل چلی سی جی. وہ تھے ایک درخت دے وچوں ایک قطرہ نکلدا پانی دا, جس دی ہاتھ وچ پانی پی گیا ہاں جی تو اس کی دعا قبول ہوگی. وہ دیکھیا وہ جاڑے درخت دی, وہ وچوں پانی ٹکدا پیا. ہاں جی, ہاتھ کرو تے پانی آندا, ورنہ نہیں. میں اس کو بولا, میں نے لڑکے کو بولا, میں کہا کھلو دیکھ پانی آندا کہ نہیں آندا. نہ ہاتھ کر, پیچھے کر ہاتھ, پانی آ رہا ہے, وہ جڑ ہے. سینہ گدڑ باتیں ہیں جو دماغ میں شیطان نے ڈالا وہ باتیں. شیطان تو اتنی اللہ نے اس کو قوت دی ہے, آپ یقین جانیں. کل مجھے ایک میرا شاگرد ہے, اس نے ایک مریض کی تصویریں بھیجی گھر کی, خود بخود اس کے موبائل کے اندر وہ تصویریں آئی ہیں خود بخود. ہاں جی, تو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا, شیاطین نے اپنے آپ کو دکھایا سانپوں کے روپ میں, پھر زمین پر لکھائی. وہ مجھے رات کو اس نے بھیجی, میری جیب میں پڑی ہے. آپ دیکھیں حیران رہ جائیں کہ اللہ نے اس کو قوت دی ہے. اب یہ کیا ہے سارا کچھ, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. میں یہ پہلی بار میں بھی دیکھا, میں نے بولا یار یہ اللہ تعالیٰ رحم کرے. اس جسم پر لکھائی ہو رہی ہے, جادو لکھا جا رہا ہے. یہ دیکھیں جی ادھر, یہ گھر والوں کو نظر نہیں آ رہا ہے. یہ سب یہ یہاں سے جانے کے بعد رات کو وہ عبد الرحمن نے, یہ اس نے مجھے جانے کے بعد یہ اس گھر میں یہ تصویر خود بخود. اچھا, پھر یہ بستر پر سانپ بیٹھا ہوا, گھر والوں کو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے,
یہ خود بخود تصویریں آ رہی ہیں. آگے چلو، یہ دیکھو اس خبیث نے اپنی تصویر بھیجی. یہ خود بخود اس نے تصویر کھینچ کے خود بھیجی ہے. یہ ہاں یہ دیکھیں، یہ میں رات کو میں نے بولا یار یہ اس کے جسم پہ لکھائی ہو رہی ہے. یہ لکھائی ہو رہی ہے. یہ دیکھیں کہاں سانپ بیٹھا ہوا ہے. یہ سانپ ہے. یہ کوئی ایسی تصویریں ہیں. یہ دیکھیں، یہ سارا. اللہ ہمیں معاف فرمائے. شیطان کو ہم کیسے بچیں گے ان سے؟ ہم صرف بچیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے، ورنہ تمہیں کوئی پیر فقیر کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی نہیں بچا سکتا. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تم یہ کرو گے تو یہ بچو گے، یہ کرو گے، بسم اللہ کر کے کھانا کھاؤ، برتن ڈھانپ کے رکھو، جمائی آئی تو اس کو روکو. فرمایا نہیں؟ کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھانپ کے رکھا کرو. گھروں میں جایا کرو تو سلام کیا کرو، کوئی ہو یا نہ ہو، گھر اپنا ہو یا غیر کا، کوئی ہو یا نہ ہو کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قرآن میں بھی ہے. سیکھا، یہ سکھایا اپنی اولاد کو. سیدھے ہاتھ سے کھاؤ. جس گھر کے دسترخوان پر بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے شیاطین جن اپنے چیلوں کو کہتے ہیں کہ چلو یار تو چلیے، نہ کھان نو تے نہ سون نو، صرف بسم اللہ پڑھنے سے. تو جس گھر میں آنکھوں میں سے زنا ہوتا ہو، کانوں سے زنا ہوتے ہوں، بہن بیٹی ماں باپ نانا دادا بیٹھ کے مجرے دیکھیں، گندے ڈرامے دیکھیں، تو وہاں پر اللہ کی رحمت ہوگی. وہاں پر پڑھائی اثر کرے گی. خوشبو بھی ہو اور بدبو بھی ہو تو غلبہ کس کا ہوتا ہے؟ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، سر میں درد ہو جاتا ہے. کاکٹیل بن گیا نا. خوشبو ہے، بدبو ہے. اب مولوی صاحب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر بھی گھر میں آگ لگتی ہے، پھر بھی کپڑے جل رہے ہیں، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، یہ کٹ لگ گیا ہے جی، یہ بچی کا خون نکل رہا ہے جی، یہ ہو رہا ہے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دسترخوان پر صرف بسم اللہ پڑھی جائے. اب بتاؤ میں کس کی بات مانوں؟ مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ یار دوائی بھی ٹھیک ہے، جس سے میں نے لی ہے وہ بھی مستند ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آخر مجھ پر اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کیوں نہیں اپنے گریبان میں جھانکتا؟ آیا کہ میں جو رات کو لائے کر آیا ہوں گھر وہ صحیح ہے، حلال ہے؟ میں نے جھوٹ بولا کسی سے؟ کسی کو دھوکہ دیا ہے؟ اب ایک نوالا حرام کا کھانے سے 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہے. تو عبادت تو دعا تو عبادت کا مغز ہے. تو میں 3 روٹیاں کھا لوں حرام دیاں تو پھر کہ میری عبادت قبول نہیں ہو رہی. اللہ تو کہتا ہے میں تو قبول کرتا ہوں تیری دعاؤں کو، مگر تمہیں چاہیے میرے حکموں پر چلو. اللہ کے ولیو، میں جب تک اپنے محاسبہ نہیں کروں گا دوسروں کو مت دیکھو، دوسرے کے لیے دعا کرو. اگر وہ تمہیں بے ہدایتہ لگتا ہے نا تو دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے، بد دعا نہ دو اس کو. پتہ نہیں کون سی گھڑی ہے تمہاری. دیکھنا نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے، تبلیغ کے لیے گئے کہ سیر کرنے کے لیے؟ مارا نا طائف والوں نے، ہاں جی، اتنا مارا کہ اللہ نے فرشتہ بھیجا. فرشتے نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں پہاڑوں والا فرشتہ ہوں، میں اس نسل کو ان کی پوری بستی کو الٹ دوں. تو کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے. تو آج جو پاکستان کے اندر توحید ہے نا، یہ اس دعا کی مدد ہے، اس دعا کی برکت ہے. محمد بن قاسم طائف کا تھا، یہ باب الاسلام سے آیا تھا نا، ادھر سے نہیں آیا تھا، ایران افغانستان سے ہوتا نہیں آیا، وہ ادھر سے سمندر کی طرف سے آیا تھا نا محمد بن قاسم. ہاں جی، صحیح توحیدی تھا نا، وہ توحید دے کر گیا. یہ وہ دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. محمد بن قاسم طائف کا تھا، وہ اس میں سے جس کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان کی نسلوں کو ہدایت دے دے.
وہ نبی کی دعا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں بھی حکم ہے کہ اچھی بات کہہ دو نا. کسی کے بارے میں اگر تم اس کو گالی دیتے ہو، کیا اس کو پہنچی گالی؟ وہ جا رہا ہے گاڑی میں، اس نے کوئی غلط چیز لکھی ہوئی ہے گاڑی کے پیچھے، کوئی شرکیہ بات لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو گالی دینے کی بجائے دعا کر دیں یا اللہ انہیں ہدایت دے دیں، انہیں سمجھ دے دیں.